حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبروں میں سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی کہ بھیجا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول تھے جنہیں پوری قوم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کا تعلق حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت نبی بنایا جب دنیا میں شرک، بت پرستی، ظلم اور گناہ عام ہو چکے تھے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ پتھروں اور بتوں کی پوجا اور عبادت کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے ایک واضح عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مگر قوم نوح علیہ السلام کی، اس نے آپ کی بات نہیں مانی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھایا۔ آپ نے دن رات خفیہ اور اعلانیہ نرم لہجے میں، سخت انداز میں، ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، لیکن میری دعوت نے ان کی بھاگنے کو ہی زیادہ کیا، یعنی کہ وہ میری بات نہیں مانتے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے مغفرت مانگو، وہ تم پر بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ مگر ان کے سخت دل جو پہلے ہی سخت تھے وہ مزید سخت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ضد پر اڑنا زیادہ بہتر سمجھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مسلسل جھٹلایا، یہاں تک کہ آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو جادوگر، معاذ اللہ پاگل اور جھوٹا بھی کہا۔ بعض روایت کے مطابق آپ نے 950 سال تک تبلیغ کری، ان کو دین کے بارے میں بتایا۔ اتنے طویل عرصے میں بھی صرف چند لوگ ہی ایمان لائے، جن میں غریب، کمزور اور سادہ دل لوگ تھے۔ تو ان کی قوم وہ عذاب کی متلاشی تھی اور نوح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی۔ وہ معاذ اللہ عذاب کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم ایمان نہیں لا رہی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر وہ زندہ رہے گا تو دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فوراً قبول فرمائی اور حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں، کیونکہ ایک زبردست طوفان آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے نوح کو وحی دی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ تو آپ نے لکڑی سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی۔ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے تھے کہ زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہیں، یہاں تو دریا بھی نہیں ہے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے اور فرماتے، جس طرح تم آج ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب عذاب آئے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اور ایمان والے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ آپ کا اپنا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا اور آپ کی بیوی بھی ایمان سے محروم رہی۔ جب طوفان شروع ہوا تو زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو گئی، پانی آسمان کو چھونے لگا، پہاڑ ڈوبنے لگے۔ یہی وہ دن تھا جب اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ مگر اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جو مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر رحم کیا جائے۔ ایک موج آئی اور اس نافرمان کو اپنے ساتھ لے گئی، کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش روک دے اور زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے۔ پھر پانی اترنا شروع ہو گیا اور کشتی جودی نامی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ آج کے ترکی کے علاقے میں ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے بچ گئے اور باقی سب نافرمان غرق ہو گئے۔ طوفان نوح انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ اللہ کے حکم سے کوئی طاقت، کوئی قوم،
کوئی بادشاہ نہیں بچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر نئی زندگی شروع ہوئی۔ آپ کے بیٹے سام، حام اور یافت سے نسلیں آگے چلی اور پوری دنیا میں انسان پھیل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد تمام انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ آپ نے اللہ کی عبادت، صبر اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا جو قیامت تک مثال رہے گا۔ 950 سال کی محنت، مذاق، تکالیف اور مصیبتوں کے باوجود آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور ترک نہیں کیا۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے صبر، یقین اور اعتماد ضروری ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کو صابر، شاکر گزار اور شفیق نبی کہا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لیے بار بار دعا کری، ہدایت کی دعا کری، یہاں تک کہ وہ حد سے جب گزر گئے تب اللہ سے ان کے لیے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نوح اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دی اور ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، شرک سے بچنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی قوم نے آپ کو ایک بزرگ نبی کے طور پر یاد رکھا اور ان کا نام قرآن و سنت میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔